من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، عزیز مصلیان، مسجد حاضہ امام، مسجد کمیٹی، مسجد صدر، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلدہ نوازی فرمایا، مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرمایا، اور سال میں ایک مہینہ آیا اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمایا، اور ہم نے رمضان مبارک کو پایا. اور رمضان کی ایسی قدر کرنا تھا، جیسی قدر کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو منانا تھا، ہم ویسی قدر نہیں کرے. پھر بھی ہم اللہ سے ہر آن میں ہر لمحے میں دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ہر آن میں، ہمیں ہر لمحے میں ہم جو ناقدری کیے اللہ تعالیٰ اس کو قدردانی میں بدل دے. رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے سروں سے اجھل گیا، لیکن رمضان کی کچھ نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شوال المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رہے اور شوال المکرم کا مہینہ نازل ہوا آیا، اس میں جس نے 6 روزے کا اہتمام کیا، شوال المکرم کے روزوں کو اہتمام کیا اور 6 روزے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے اس نے رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے نہیں بلکہ تمام سال کے روزے رکھا، یعنی کہ تمام سال کے روزے کا اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم ثواب عطا فرماتے ہیں. تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سروں سے اجھل گیا، ختم ہو گیا. اب دیکھتے کیا ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قید کر لیا تھا، زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، پکڑ لیا تھا، لیکن رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند نظر آ گیا شیطان کو آزاد کر دیا. تو آج دیکھتے کیا ہے کہ شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے مسجدیں بھری پڑی ہوئی تھی، مسجدیں دیکھتے کیا ہے کہ آباد ہو رہی تھی، ہر گھر میں تلاوتیں چل رہے تھے، اور ہر مسجد کے اندر تراویح سنائی جا رہی تھی، قرآن مجید کا اہتمام کیا جا رہا تھا. لیکن آج سروں سے اجل ہو گیا تو دیکھتے کیا ہے کہ ہم نے غفلت کے انواروں میں دنیا کا محبت کا چراغ لے کے پھر ہم دوڑ رہے ہیں، دنیا کے اندر سرکش ہو رہے ہیں، ہم شیطان کے آغوش میں آ گئے. اب بتاؤ کہ ہم شیطان سے کیسے بچے؟ کہ شیطان سے بچنا ہے تو ہم اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
اللہ نے مجوسیت سے نہیں کہا، نصرانیت سے نہیں کہا، یہودیت سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، فاجروں سے نہیں کہا، فاسقوں سے نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا تو ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اللہ پر اس کے رسول پر، کیونکہ ایمان والا اگر گمراہ رہے گا، ایمان والا اگر بھٹکا رہے گا تو غیر ایمان والے کے اندر اس کی ایمان کی اہمیت کیسے آئے گی؟ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کیونکہ ایمان والا ایسا ایمان والا ہونا چاہیے کہ متقی اور پرہیزگار، سب سے بڑا تقوی انسان کے اندر آ جائے تو ایمان بھی اس کا پختہ ہو جائے گا۔ تو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری کے۔ ہر آن میں، ہر لمحے میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اچھے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے برے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاضر و ناظر مانے، اللہ کو حاضر و ناظر جانے، پھر دیکھو کہ انسان ہر گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی طرف مخاطب ہوا کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کیونکہ ہم دیکھتے کیا ہے کہ رمضان جیسے چلے گا پھر ہم غفلتوں کے اندھیرے میں زندگی گزارے، مسجدیں پھر خالی کی خالی پڑی رہی، مسجدیں پھر خالی ہو چکی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میرا کلام میں نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، کتنا بہتر و برتر ہے وہ کلام جس کو میں نے قرآن مجید نزول دنیا کو بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کیا، سورہ یاسین اور طٰہٰ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام رکھے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، محمد ہے، احمد ہے، نذیر ہے، بشیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ناموں سے بلایا اور پکارا، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی یاسین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے میرے قرآن کلام کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہا انک لمن المرسلین، تم ہی میرے سچے رسول ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اول اور آخر ہے تو اللہ کے نبی سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظمت، اتنی بڑائی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ یاسین مجید، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یاسین شریف کی تلاوت کر کے فرمایا 1000 سال پہلے، دنیا بننے سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے، زمین بننے سے پہلے، آسمان بننے سے پہلے، نباتات کو بنانے سے پہلے، جمادات کو بنانے سے پہلے، حیوانات کو بنانے سے پہلے، درختوں کو بنانے سے پہلے، پہاڑوں کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، زمین کے اندر کی مخلوقات کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے، آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو بنانے سے پہلے، سورج کو بنانے سے پہلے، ستاروں کو بنانے سے پہلے، چاند کو بنانے سے پہلے، ساری کل ارض السماوات کو بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے یاسین، میں قسم کھاتا ہوں کلام الہی کی، قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود قسم کھا کے فرمائے انک لمن المرسلین، تم ہی میرے سچے رسول ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے طرف مخاطب ہو کے فرما دیا تم ہی میرے سچے رسول ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور تم ہی سیدھے راستے پہ چلے، تم ہی سیدھے راستے پہ چلنے والے۔ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ خود مخاطب ہو کے فرما رہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کیا. تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی کتنی ہوگی, کہ ہماری کتنی بڑائی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے. سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ہم ایسے عظمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں معبوس ہوئے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی کہلائے, ورنہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے سے پہلے کسی اور کا امت ہی بنا دیتا تھا, یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انسان بنانے سے پہلے کبھی جانور بنا دیتا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں چاہا, ہمیں پسند کیا, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اگر انسان نہ بناتا تھا تو بتاؤ کہ ہمارے اندر دین کی تربیت آتی تھی, ایمان ہمارے اندر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی بنانے کے بعد ہم ہر چیزوں سے گریز کرے, برے عادتوں سے بچنے کی توفیق دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ. صحیح کیا ہے اور برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, اس کی پہچاننے کی تمیز دیا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو فرما دیا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن حکیم کی, تم ہی میرے سچے رسول ہو اور تم ہی سیدھے راستے پہ ہو. اللہ کے نبی کو اللہ نے معبوس کیا, کیا کیا؟ قرآن مجید ایک ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا, ساری کائنات کے لیے ایک ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کو نزول کرنے سے پہلے, اللہ تبارک تعالیٰ کل عزیز سماوات کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے قرآن مجید کو تو لکھا, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کتاب کو نازل کرنے سے پہلے یوں ہی انسان کے اوپر اتار دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار انجامے ہیں, اور قرآن مجید کی آیت آئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ پہلے نہیں بلکہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول کرنے سے پہلے کل ارض السماوات کا حکم دیا. اللہ نے کس کس کو حکم دیا؟ نباتات کو حکم دیا. نباتات یعنی درختوں کو حکم دیا, درختوں نے انکار کر دیا. جمادات کو حکم دیا, جمادات یعنی پہاڑوں کو حکم دیا, پہاڑ بھی انکار کر دیے. پہاڑ سے کہا کیا میں تم پہ قرآن مجید کو شائع کر سکتا ہوں؟ پہاڑ نے انکار کر دیا. اللہ تو اتنا بڑا مقدس کلام, اگر تیری ایک آیات بھی مجھ پر شائع ہو جائے, چھپ جائے, تو میں جل جاؤں گا, پھٹ جاؤں گا. وَرَأَيْتَ الْجِبَالُ خَاشِعَةً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ تیرے خوف سے میں جل جاؤں گا, پھٹ جاؤں گا, ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا. تو پہاڑ کہیں لگا میرے اندر اتنی جرأت نہیں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیرے کلام الہی کو لے کے چلوں, تیرے کلام الہی کا بوجھ اٹھا سکوں. نباتات نے انکار کر دیا. درختوں نے کہا اے اللہ دنیا کے اندر, اللہ جہاں بھی درخت ہوں گے ہم صاحبان بن جائیں گے الہ العالمین, ہم بھی تیرے سر پر سجود ہوں گے. لیکن اللہ تیرے بار امانت اتنی مقدس کتاب, ہم تیرے ایک لفظ کو بھی اٹھا نہیں سکتے. انکار کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حیوانوں کو باری دی. حیوان یعنی جانور. حیوان دو طریقے کے ہیں, ایک حیوان ناطق, ایک حیوان مطلق. حیوان مطلق یعنی بات چیت کرنے والا انسان, جانور. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بات چیت کرنے والا حیوان بنایا. حیوان ناطق یعنی بات چیت نہیں کرنے والے جانور. اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دیا, اسی لیے اللہ تبارک حیوانوں کو حکم دیا, حیوانوں نے بھی انکار کر دیا. اللہ ہم تیری ایسی مقدس کتاب نہیں اٹھا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ جمادات کو حکم دیا, نباتات کو حکم دیا, حیوانات کو حکم دیا. اس کے بعد سے کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا, سمندر بھی انکار کر دیا. اللہ تیری آگ نازل ہو جائے تو میں سوکھ جاؤں گا, جھنجوڑے جاؤں گا, تیری اتنی مقدس کتاب کو اٹھا نہیں سکتا. تو سمندر کے اندر کی مخلوقات کو بھی حکم دیا, سمندر کے اندر کی مخلوقات بھی انکار کر دیے. اللہ تیری بار امانت ہم اٹھا نہیں سکتے, ایسے بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے, ہمارے سے ہرگز برداشت نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں کو حکم دیا, زمین کے اندر کی مخلوقات کو حکم دیا, سبوں نے انکار کر دیا. اللہ نے آسمان کو حکم دیا, آسمان نے بھی انکار کر دیا. آسمان کے اوپر کی مخلوقات بھی انکار کر دی.
ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی انکار کر دے. انسان کی باری آئی. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے اتنا شرف دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمد گوشت کا مادہ اس کے اندر دے دیا. دیکھتے کیا ہے کہ انسان کی بات آئی تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بڑائی بیان کر رب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوئی قرآن مجید، جبرائیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور وحی کے ذریعے لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے. قرآن مجید کا تبھی تو نزول ہوا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا. سارے کے سارے کل ارض سماوات کو حکم دینے کے بعد سبوں نے انکار کر دیا. انسان کی باری آئی تو انسان نے اقرار کر دیا کہ اللہ تیری بار امانت کا ہم اٹھا لیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کتنا ناشکری ہے، ناقدری ہے. انسان قرآن مجید کا نزول ہوا، بنا سوچے سمجھے کہ قرآن مجید کو تو اٹھا لیا، لیکن اس کی پیروی کرنے سے خاصی ہے. آج اس کی پیروی کرنے سے خاصی ہے. ہر گھروں کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، ہر گھروں کے اندر قرآن مجید لٹکایا جا رہا ہے، ہر گھروں کے اندر الماریوں کے اندر دستیاب ہے، ہر گھروں کے اندر سجدوں کے اوپر قرآن مجید دستیاب ہے. لیکن قرآن مجید رمضان الہی آتا ہے تو قرآن مجید کو کھول کے پڑھتے ہیں، جب رمضان چلے جاتا ہے تو قرآن مجید کو جزدانوں کے اندر لپیٹ کے باندھ کر رکھ دیتے. بتاؤ کہ قرآن مجید کی برکتیں، ہماری شفا، ہماری بیماری کی شفا ہے تو قرآن مجید کے اندر ہے. ہمارے رزق کی تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے تو قرآن مجید ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کی اہمیت ہمارے سینوں کے اندر آئے گی، ہمارے دل کے اندر قرآن پیوست ہو جائے گی، قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. لیکن ہم قرآن مجید کو پڑھنا بھول گئے، قرآن مجید کو سیکھنا بھول گئے، قرآن مجید کو سکھانا بھول گئے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو دنیا کی تعلیم میں اس طریقے سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں. بتاؤ کہ آج غسل کا طریقہ نہیں، آج وضو کا طریقہ نہیں، نماز کا طریقہ نہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی وحدانیت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو قرآن کی عظمت کو پہچانیں گے، قرآن کی بڑائی کو بیان کریں گے تو یقین جانے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، قرآن کا قرب حاصل ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کرنے سے پہلے کل ارض السماوات کو حکم دیا. سبوں نے انکار کر دیا. انسان کی بات آئی تو ایک انسان اقرار کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا. اے انسان تو کتنا جاہل ہے. ان حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا. جب چاہتا ہے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، جب چاہتا ہے جہالت پہ اتر آتا ہے. اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، جب چاہتا ہے جہالت پہ اتر آتا ہے. میں یہ قرآن مجید کو تو اٹھا لیا لیکن پیروی کرنے سے حاصل ہے. تو کلام اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا، کس لیے اتارا؟ کہ اس کی عظمت کو، اس کی بڑی بڑائی کو بیان کرے، اس کی بڑائی کو چاہے، اس کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرے. آج ہم قرآنوں کو جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دے رہے. تو پھر بتاؤ کہ مصیبت آتی ہے تو بتاتے ہیں کہ مصیبت ہماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے. ابھی تبھی تو مصیبت کو ہٹانے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا. انسان کو اگر کسی کے سامنے ہمارا غم، ہماری تکلیف، ہماری جتنے بھی ہے، ہمارے جو کچھ بھی ہے، ہمارے اندر کے جو تکلیف ہے کسی کو بیان کرے تو کوئی کسی کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں، کوئی رشتہ دار کسی کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں، کوئی دوست کسی کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں.
کوئی اپنا چاہنے والا اپنا مسئلہ حل کرنے والا نہیں. تیرے مسائل ہے، اگر تیرے مسائل کو تو حل کرنا چاہتا ہے تو گھر میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو کھولو، باوضو کے ساتھ رہو اور قرآن مجید کو پڑھو. اپنے مسئلوں کا حل کرنے کے لیے اللہ سے شکایت کرو، اللہ سے دعا کرو. اللہ میرے ایسے مسئلے پڑے ہوئے، دنیا کا کوئی انسان میرے مسئلے کو ہٹا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی انسان میرے مسئلوں کو ختم نہیں کر سکتا. اگر ختم کرنے والی ذات ہے تو تیری ذات ہے، ختم کرنے والی مسئلوں کو میرے ختم کرنے والے ہیں تو تیرے قرآن مجید ہے اللہ، تیرے کلام میں کلام الہی کے الفاظ ہے اللہ. میں اس الفاظ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ، میرے اس الفاظوں کی وجہ سے اللہ قرآن کلام کے پڑھنے کی وجہ سے میرے مسئلوں کے مشکل مسئلوں کو حل فرما دے. یقین جانو اللہ تبارک تعالیٰ، یقین کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر مشکل مسئلوں کو آسانی میں بدل دیتے، لیکن ہم قرآن مجید کو کھول کے نہیں پڑھتے. جب بھی صبح کی سعادتوں کے اندر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرے. قرآن وہ کلام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کل ارض السماوات کو حکم دینے کے بعد بھی سبوں نے انکار کر دیا تو انسان کی باجی انسان نے اٹھایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو میرے قرآن مجید کو اٹھایا، لیکن پیروی کرنے سے خاطر ہے. دیکھ تو میرے قرآن مجید کو پڑھ کے تو دیکھ، تو میرے کلام کو پڑھ، اس کے بعد مجھے آواز لگا. میں تجھے ایسے الہی سے آواز لگاتا ہوں، اے میرے قرآن پڑھنے والے آ جا، میں تیرے لیے انتظار کر رہا ہوں. جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو قرآن پڑھ کے اللہ کو آواز دیتا ہے، اللہ اس کو عرش عظیم سے آواز دیتا ہے. کہاں میں قرآن پڑھنے والے؟ جب انسان خبروں سے نکل کے بھاگتے ہیں میدان حشر میں، حدیث میں نے پڑھا ہے، دیکھتے کہ کچھ لوگ ایسے بھاگیں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، ان کے منہ سے خوشبو آئے گی، سانس لیں گے تو بھی خوشبو آئے گی. سب حیرت سے دیکھیں گے، سب منتظر انتظار کریں گے یا اللہ کون سے شخص ہے جو بھاگ رہے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، اللہ ان کے منہ سے اللہ سانس دے رہے تو ان کے خوشبو آ رہی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے یہ وہ میرے مطیع بندے ہیں، میرے فرما بردار بندے ہیں. میں نے قرآن مجید کا نزول کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحدانیت کا پیغام دے کے بھیجا تھا. اس پیغام پہ عمل کرے اور قرآن کو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی. تو بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کیسے انعامات، کیسے کیسے اکرامات رکھا ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے، جزا ہے یا سزا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا نہیں بلکہ سزا کو بھی جزا میں بدل دیتا ہے جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے. ہر لفظ پہ دس نے کیا ہے، ہر لفظ پہ دس نے کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا رمضان میں جب انسان پڑھتا ہے تو 10 نے کیا دیتے ہیں، ہر لفظ پہ 10 نے کیا. لیکن قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 70 درجے بڑھا دیتے ہیں. 70 ایک ایک لفظ میں کیا دیتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اب شوال کا مہینہ آ گیا. اب اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی سمجھے کہ ہر مہینہ، ہر سال ہم رمضان سمجھ کے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر سال ہم رمضان سمجھ کے عبادت کریں، ہر سال ہم رمضان سمجھ کے نماز پڑھیں. ایسا نہیں کہ مسجدوں سے دور ہو جائے، غفلت کے اندھیروں میں زندگی گزارنا چھوڑ دو. ایک دن ہماری غفلت کے جو اندھیرے ہیں ہمارے اوپر ایسا اندھیرا چھا جائے گا، ہمارے آنکھیں بند کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. ہمارے جب موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا، زندگی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا تو ہمارے آنکھیں بند کرنے بھی ہم محتاج ہو جائیں گے. ہماری آنکھ ہم خود نہیں بند کر سکیں گے، دوسروں کو آنا پڑے گا ہماری آنکھ کو بند کرنے کے لیے، دوسروں کو آنا پڑے گا ہمارے پیروں کو سیدھا کرنے کے لیے، دوسروں کو آنا پڑے گا ہمارے ہاتھوں کو سیدھا کرنے کے لیے، دوسروں کو آنا پڑے گا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. دیکھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے کہ ہماری نماز جنازے کی دوسرا پڑھائے، اس سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں کہ ہم نمازی بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا، نصیحت کرنے کے لیے بھیجا. اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کا پیغام تو اللہ نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے پیغام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نصیحتوں سے اجاگر کیا، اپنی نصیحتوں سے جگایا. اے انسانی نصیحت کو پا، ایمان والا بن جا. جب تو نصیحت کو پالے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام دیا، اس کو ہدایت دینے والا اللہ. ہر انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اس کے برائیوں پہ تنقید نہ کرے
تنقید یعنی انسان کسی چیز کو کسی معاملے میں غصہ کرتا ہے، باپ اولاد کو غصہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو اولاد بھی کیا اس کے بدل جاتی ہے، اولاد اس کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ تو تنقید سے انسان نہیں اجاگر ہوتا، تنقید سے اسلام نہیں پھیلتا، بلکہ نصیحت سے اسلام پھیلتا ہے۔ تو ہر انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرے، نصیحت سے زندگی اجاگر ہوتی ہے، نصیحت سے اسلام پھیلتا ہے، نصیحت سے ایمان بنتا ہے، نصیحت سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، نصیحتوں سے عبادت کرنے والا بنتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے اولادوں کو نصیحت کرے کہ نمازی بنو، کیونکہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے گی تو بتاؤ کہ ماں باپ کے لیے ایثار ثواب کرنے والی بھی نہیں رہے گی۔ ہر ماں باپ کا فریضہ بنتا اپنے اولاد کو صالح اولاد بنائے۔ صالح اولاد کے معنی کیا ہے؟ نیک اولاد، فرما بردار اولاد بنانے کی کوشش کرے۔ صالح اولاد کے معنی یہ ہے تمہارے ماں باپ جب قبرستان میں پہنچ جائے تو تمہارے قبروں پہ آ کر تمہاری زیارت کرے، اور تمہارے قبروں پہ آ کر تمہارے درود پڑھے، تمہارے لیے کلام الہی کو پڑھے اور تمہارے لیے بخشے، تبھی تو تمہارے لیے جہنم سے نجات کا چھٹکارا ملے گا۔ لیکن آج ہم اپنے اولادوں کو اس سے دور کر رہے ہیں۔ قبرستان کو جانے کی کوشش کرے کیونکہ ہم نے سوچتے کہ قبرستان میں مر گیا صرف مرنے والے جاتے، بلکہ نہیں، ہر آن میں، ہر لمحے میں۔ میں نے حدیث پڑھا جمعرات اور پیر کے دن اللہ تبارک و مردوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ابو لہب سے پوچھا، بتا ابو لہب کبھی تیرے اوپر عذاب ختم ہوتا؟ تو کہا کہ عذاب ختم تو نہیں ہوتا بلکہ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ وہ کون سے دن؟ تو پیر اور جمعرات کے دن۔ جمعرات کے دن اللہ تبارک و اعمال کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، انسان کے اعمال کو اٹھاتے ہیں۔ اور پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے عذاب میں پیر کے دن تخفیف کرتا ہے، کم ہو جاتا عذاب۔ تو ہر پیر ہر جمعرات کو مرد آواز دیتے، کہاں میرے چاہنے والے، ارے کچھ تو ثواب جاریہ کرو۔ تو ثواب جاریہ ہمارے میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو اس کے نام سے کھانا کھلائے، ان کے نام سے کپڑے بانٹے، کچھ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے تو ان کے ارواح پر بھیجا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں راحت دے گا، خبروں میں راحت دے گا، خبروں کے درجے بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ خبر دعا بھی کرے اللہ ہمارے لیے بھی، ہمارے مرحومین کے لیے بھی اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، مرنے کے بعد اللہ خبروں کے عذاب سے بچا، خبروں کے اندھیرے سے بچا، موت کے سختیوں سے بچا، رضا کی تکلیف سے بچا، سکرات کی تکلیف سے بچا، ہر آن میں ہر لمحے میں اللہ قیامت تک، قیامت کے بعد اللہ چاروں طرف سے ان کو تیرے حفظ و امان میں لے لے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو بھی چاروں طرف سے تیرے حفظ و امان میں لے لے، ورنہ ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو ایسا موبائل کی دنیا میں گھس گئے ہم کہ انسان صبح اٹھتا ہے، شام میں اٹھتا ہے تو لچر خچر گانے سنتا ہے، کجریوں کے گانے سنتا ہے، اناس اناس دیکھتا ہے، اللہ کا کلام دیکھتا نہیں دیکھتا۔ تو بتاؤ کیا ایسا وقت آ جائے گا کہ قبرستان میں جانے والے تو نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بجانے والے تو نہیں، بلکہ جب مردہ مر جائے گا تو کہیں گے کہ کہاں، ارے چلو بھی جا کے قبرستان میں جا کے زیارت کریں گے، کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، نہیں جا ہم فون پہ میسج کر دیں گے۔ ایسا بھی وقت آئے گا، اس لیے پہلے اپنے اولادوں کو سدھار دو، ان کو صالح اولاد بنانے کی کوشش کرے، یہی صالح اولاد ہمارے برائیوں سے بچنے کا سبب بن جائے گی، ہمارے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گی۔ یہ اولاد اگر صالح اولاد بنے گی تو ہمیں جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، دونوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہ پڑھے ادا کرے۔